سبھی حضرات حضرت کے استقبال میں شعر مکمل کروں، نعرہ بلند کر دیجئے گا کہ ہو تکلم کا یہ انداز کے بن جائے اثر، بات ایسی ہو کہ ہر ایک کو پسند آ جائے، سجی ہے بزم طرب جل رہی ہے شمع نشاط، یہی تو وقت ہے تشریف آپ لے آویں، ہر کلی ساز طرب ہے، ہر کلی مزراب ہے، اب کھل کے کہو بات تو کچھ بات بنے۔ ایک بار پھر نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان رسول، مصلح قوم و ملت، علامہ سید امین القادری، مبلغ سنی دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رام حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے الصلاة وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے،
شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل مسجد کی سنگ بنیاد اور والدین کے ایصال ثواب کے لیے شاہنواز بھائی اور ان کے برادران کی طرف سے یہ محفل منعقد ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشور اور شعراء کو سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ دنیائے سنیت کے عظیم مفکر، ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا فکر انگیز خطاب آپ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان علماء، شعراء، دانشوروں کے اور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کے درمیان تھوڑا سا وقت ہے۔ جتنی دیر میں حضرت تشریف لانے والے ہیں اتنی دیر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میرے سامنے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، بہت بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، تقریباً 95% طبقہ نوجوانوں کا ہماری محفل میں ہے، اور میری پشت پر جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ میں بیان یہاں پر ریکارڈ ہو رہا ہے، اپنے جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ میری بات رکھیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ اپنے ہاتھوں کا موبائل اپنے جیب میں رکھ لیں اور تھوڑی دیر میرے دل کا درد جو میں آپ کو سنانے کے لیے دکھڑے کے طور پر آیا ہوں، آپ تھوڑی دیر سنیں تو مجھے بے پناہ مسرت ہوگی۔ آپ کسی کو کوئی کچھ نہ کہیں، ماشاءاللہ یہاں سب بہت سمجھدار لوگ ہیں، اور ایک دوسری چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی بجائے اگر بیٹھ جائیں تو محفل کا رنگ اور دوبالا ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ رسول پاک کی محفل ہے، یہاں عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیں کھڑا ان لوگوں کو کیا جاتا ہے کلاس روم سے باہر نکال کر جس کو سزا دی جاتی ہے، یہ سزا کی محفل نہیں، یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، اس لیے اگر بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بالخصوص میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، آپ مجھے بتائیں ہمارے ہر جلسے میں، ہماری ہر کانفرنس میں یا اخبارات کے آرٹیکل میں یا اسی طرح سے مفکرین اور دانشور اکثر یہ رونا روتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے، بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے، کچھ حد تک جا بھی رہی ہے، اسی طریقے سے غربت اور افلاس کی چکی میں مسلمان پس رہا ہے۔ حالات اتنے دیگرگوں ہیں کہ اگر لوجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ قوم مسلم ہے، برقع پہن کر اگر سگنلوں پر کسی کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے تو وہ قوم مسلم ہے، اگر غربت کی چکی میں کوئی پس کر کے ایمان کا سودا کر رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم یہی سوچتے رہیں کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اسی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہا کہ میں بیمار ہوں، بتائیں کیا کبھی ہم اچھے ہو سکتے ہیں؟ کیا کبھی ہم شفایاب ہو سکتے ہیں؟ اگر بیمار ہیں
تو بیماری کے ساتھ ساتھ بیماری کا علاج کیا ہے یہ ہمیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک بیماری کا علاج تلاش نہ کریں اور پھر علاج مل جانے کے بعد علاج نہ کروائیں، اس وقت تک کے معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میں بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں، جو بھی مسائل ہیں امت کے، جو بھی مسائل ہیں، غربت سے لے کر فتنہ ارتداد تک، یا پھر تعلیم کے معاملے کو لے کر جہالت، پسماندگی، یہ سارے مسائل، اس کا حل کس کے پاس ہے؟ اس کا حل صرف قوم کی یوتھ کے پاس ہے، نوجوانوں کے پاس ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جس قوم کا جوان باشعور ہو جائے، جس قوم کا جوان سوجھ بوجھ والا ہو جائے، جس قوم کا جوان سنجیدہ ہو جائے، جس قوم کا جوان مقصد اور اپنے ایم پر نظر رکھے، پھر اس قوم کو ترقی کی راہ سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے، دنیا لرزہ بر اندام ہے مسلم جوانوں کی صلاحیت کی بنیاد پر۔ وہ جانتے ہیں اللہ نے مسلم جوانوں کو اتنا ٹیلنٹ عطا فرمایا ہے، اتنی صلاحیت عطا کی ہے، جس دن مسلم جوان پڑھنے پر آ گیا، دنیا کا کوئی انسان اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس دن مسلم جوان تجارت کرنے پر آ گیا، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس دن مسلم جوان سیاست کرنے پر آ گیا، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اللہ اکبر، بدر کی 313 کی فتح سے لے کر احد کے میدان تک اور احد سے لے کر خندق و خیبر تک جتنے فاتحین ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، جوان۔ اور اللہ اکبر، اندلس کے ساحل پر جن لوگوں نے کشتیاں جلائی تھی وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ سب جوان تھے۔ سندھ کی سرزمین پر 17 سال کے جس مجاہد نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا وہ محمد ابن قاسم بھی جوان تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، جس نے بیت المقدس صلیبیوں کے حلق سے چھین کر نکال کر اسلام کا پرچم لہرایا تھا وہ صلاح الدین ایوبی بھی جوان تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا جانتی ہے اب ان میں کوئی صلاح الدین کو پیدا نہ ہونے دیا جائے، ان میں پھر کوئی خالد ابن ولید کو جنم نہ لینے دیا جائے، اب ان میں پھر کوئی طارق ابن زیاد جنم نہ لے سکے۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے، اس کے لیے وہ کر کیا رہے ہیں، اس کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے مقصد سے ہٹانے کے لیے ان کے گھر جا کر مت کہنا کہ مقصد سے ہٹ جاؤ، دین چھوڑ دو، مذہب چھوڑ دو، مسلک چھوڑ دو، مقصد سے ہٹ جاؤ۔ دنیا جانتی ہے یہ قوم اتنی ضدی قوم ہے، یہ قوم اتنی پختہ قوم ہے، یہ قوم مذہب و مسلک کے معاملے میں اتنی متسلب اور مضبوط ہے کہ اگر ان کے گھر جا کر کہیں گے کہ مذہب چھوڑ دو، یہ مر جائیں گے مگر مذہب نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ وہ بلال کی استقامت کو دیکھ چکے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مذہب اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت بلال حبشی کو جب مذہب اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں، جو نہیں جانتے وہ یہ سن لیں۔ بالخصوص میری قوم کے جوانوں، آپ خطابات سن چکے ہیں، کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنے دل کا درد اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، اب کوئی ہمارے دروازے پہ آ کے نہیں کہتا کہ اسلام چھوڑ دو، مذہب چھوڑ دو۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ بلال سے کہا تھا تو انجام کیا ہوا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی سے کہا اسلام چھوڑ دو تو بلال کہتے ہیں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں مگر مذہب اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کہا بلال اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں وہ دردناک سزائیں دیں گے کہ تاریخ بھی یاد رکھے گی۔ بلال نے کہا ہر دکھ سہوں گا، ہر تکلیف
تکلیف سہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عیاشوں کو نرم گدوں پر جو آرام نہیں ملتا، عاشقوں کو محبوب کے لیے دکھ اٹھانے میں وہ آرام ملتا۔ ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے لیے۔ میرے امام نے یوں ہی نہیں کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ سیدنا بلال حبشی نے فرمایا ہر دکھ سہوں گا، ہر تکلیف سہوں گا، ہر مشکل سہوں گا۔ اور پھر سیدنا بلال کو وہ تکلیف دی گئی۔ میری بہنیں بھی اگر پردے کے پیچھے سن رہی ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کو جب دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں وہ کنکر مدینے کے، وہ کنکر مکے کے، وہ پتھر مکے کے جب بالکل گرم ہو جاتے، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ سے گرم ہو جاتے، تو سیدنا بلال کے کپڑے اتار کر کے اسی تپتی ہوئی ریت پر سیدنا بلال حبشی کو لیٹا دیا جاتا، اور سینے پر چٹان رکھ دی جاتی، یا سینے پر کسی انسان کو کھڑا کر دیا جاتا، اور پھر اوپر سے چابک مار کے کہا جاتا بلال کیا اب بھی محمد عربی کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا بلال اب بھی دامن اسلام نہیں چھوڑو گے؟ تو حضرت بلال کہتے ہیں محمد اس ہستی کا نام ہے جسے چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ اور ہے جنہیں چھوڑا جاتا ہے، یہ وہ ہستی ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو بن دیکھے پیار کرتے ہیں ان سے دامن محمد چھڑایا نہیں جا سکتا، جس نے سراپا دیکھا ہو اس سے دامن مصطفیٰ کیسے چھڑایا جا سکتا؟ سبحان اللہ۔ کائنات میں اتنی حسین حسن والی ہستی اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں پری پہ کر نگارے سرو قطع لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم۔ اور علامہ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن کیسویت روح تو قرآن ماں ایمات ہوئی۔ اور میرے امام یوں کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری سنی دعوت اسلامی سنگ بنیاد نجم الہدا مسجد آرائی۔ یہ جو نوجوان میرے محبت میں اٹھ کے نذرانہ لا کر کے دے رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں قیمتی بات سننا ہے، اس سے بڑا نذرانہ ہمارے لیے کچھ نہیں کہ آپ سن لیں۔ اس کی ضرورت میں گھمنڈ کے لیے، تکبر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہدیہ دو تو لے لینا سنت ہے، اور جسے ہدیہ دیا جائے اور وہ نہ لے، غرور سے انکار کر دے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس پر ایک دن ایسا لائے گا کہ مانگے گا بھی تو لوگ نہیں دیں گے۔ تو میں گھمنڈ سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل لوں گا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بات اچھی لگے اور مجھے نذرانہ دینے کو آپ کا دل چاہے تو اس کو آپ اپنی ایک جیب سے نکالیے اور اس کو دوسری جیب میں ڈالیے، اور جب فجر کی نماز یا کل ظہر کی نماز میں آپ اپنے گاؤں کی محلے کی مسجد میں جائیے تو میری اور آپ دونوں کی طرف سے اپنے مسجد کے امام کو وہ نذرانہ پیش کر دیں، اور اس وقت یہ کیجئے کہ آپ میری گفتگو کو چین سے اور سکون سے سن لیجئے، اس لیے کہ
جن کو دینا چاہیے ان کو تو دیتے نہیں. ہاں جو پہلے حقدار ہیں، سال میں ایک مرتبہ بستی میں آنے والے مقرر سے زیادہ آپ کے نذرانے کا حقدار وہ امام ہے جو سال بھر آپ کی بستی میں آپ کی خدمت کرتا ہے. اس کا خیال کریں. تو بس اب آپ توجہ نہیں بٹائیں گے، ایک بار بلند آواز سے سب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. توجہ آپ کی میں بات آگے بڑھاؤں، ابھی بات شروع ہی نہیں کی. آپ تمید میں بات جو ہے وہ اس طرف اس طرف ہو رہی ہے. ایک بار درود شریف پڑھیں تو توجہ نہ بٹے. درود شریف بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. تو حضرت بلال فرماتے تھے محمد عربی وہ ہستی جسے چھوڑا نہیں جا سکتا. اور ایک بات آپ کو کہوں، اگر کوئی ان کو چھوڑ دے، یہ بات دھیان سے سننا، اگر کوئی رسول اللہ کو چھوڑ دے حضور کا کچھ نہیں بگڑتا. حضور کو اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو حضور کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا. ہندوستان میں دیکھ لو، ایک چھوڑ کر کے گیا، کتے سے بدترین اس کی زندگی ہو گئی ہے. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور ہمارا تعارف یہ ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. بلال نے کہا انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا. وہ چھوڑنے جیسی ہستی نہیں ہے، بلکہ مارنے والے بھی چھوڑ کر ان کے ہو گئے، لیکن مار کھانے والا بلال کبھی چھوڑا نہیں. بلکہ لوگوں نے تانا دیا بلال. دیکھو آج کے تناظر میں دنیا کے جو حالات ہیں، بلال تو محبوب کے لیے اتنا پٹتا ہے، اتنی مار کھاتا ہے، تو تیرا محبوب تیرے لیے کیا کرتا ہے؟ تو بلال حبشی نے ہنس کے کہا تم لوگ نادان ہو، ابھی تم لوگ جو ہے وہ میکدہ عشق کا اصول نہیں جانتے. تم مکتبہ فکر کے چکر میں پڑے ہو. میکدہ عشق کا دستور تمہیں نہیں پتا، کیونکہ تم کہتے ہو مار کھاتا ہے. محبوب کیا کرتا ہے؟ ارے محبوب کیا کرے گا؟ یار ہی کی مرضی ہے کہ پٹائی ہو. کہ وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب ہوشیار انسان کسی چیز کو خریدنے جاتا ہے تو ٹھوک ٹھوک کر پہلے بجاتا ہے کہ یہ کچا ہے کہ پکا ہے. جب خوب پیٹ لیتا ہے اور پھر کھنکھنانے کی آواز آتی ہے تو یار پھر خرید کر اپنا بنا لیتا ہے. بلال کو اس لیے پیٹا جا رہا ہے تاکہ زمین اور آسمان گواہ ہو جائے کہ بلال کچے کا نام نہیں، بلال تو کسی پکے عاشق رسول. اگر آج بھی دنیا میں کسی کو پیٹا جا رہا ہے تو مایوس نہیں ہونا. یار پٹوا پٹوا کر دیکھ رہا ہے کہ عشق میں کتنا بگ. ہاں ورنہ کسی کی اوقات کیا ہے کہ ہم سے نظر بھی ملا سکے. تو اللہ اکبر، بلال حبشی کو مارا گیا. بلال کہتے رہے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. وہ جان گئے کہ مسلمانوں کو مار کر، پیٹ کر، گھر جلا کر، ظلم ڈھا کر، تلواروں سے دھمکا کر ایمان نہیں چھینا جا سکتا، مقصد سے نہیں ہٹایا جا سکتا. اسی طرح اور بھی بے شمار اصحاب کی داستان ہے، جیسے حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خباب کون ہے جانتے ہیں؟ پہلی بات تو بہت سارے جوانوں کو حضرت خباب کا نام بھی نہیں پتا ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ رحم کرو اپنے آپ پر. یہ وہ اولین صف کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. حضرت خباب وہ ہے میرے عزیز کہ جب حضرت خباب نے اسلام قبول کیا تھا تو خباب کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، حضرت خباب کو اسلام سے دور کرنے کے لیے جو وہ کوئلے جلائے جاتے، کوئلے دہکائے جاتے. اور جب کوئلے دہکا دیے جاتے تو حضرت خباب کو کپڑے اتار کر
کے جلتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا جاتا اور کہا جاتا خباب اسلام چھوڑ دو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سب چھوڑ دیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے. یہاں تک تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی چربی اور چمڑی پگھل کر کے وہ کوئلے بجھا دیا کرتی تھی، لیکن حضرت خباب پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. یہ سب کچھ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ آزما چکے ہیں. اب لوگوں نے ہمیں بگاڑنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا آج کے دور میں اسلام دشمن طاقتوں نے ان کو انگاروں پہ مت لٹاؤ، ان کو چابک نہ مارو، ان کو جو ہے وہ اللہ اکبر لالچ نہ دو، ان کے گھر گھر جا کر ان کو یہ نہ کہو کہ اسلام چھوڑ دو، ان کو کچھ ایسی باتوں میں مبتلا کر دو کہ یہ اپنے مذہب کو بھول جائیں، اپنے ایم کو فراموش کر دیں، اپنے مقصد کو فراموش کر دیں. تو انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے؟ اللہ اکبر ان کو نشے کا عادی بنا دو. جب نشے میں دھت پڑے رہیں گے ان کو خبر بھی نہیں رہے گی کہ رسول کون ہے، خدا کی شان کیا ہے، بچوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، قوم کی ذمہ داریاں کیا ہے، ملک ملت کی ذمہ داریاں کیا ہے، ملک ملت کے بارے میں ایک نوجوانوں کے احساسات کیا ہونے چاہیے. اللہ اکبر ظاہر سی بات ہے جو نشے میں گم رہے گا اس کو خود کے بچوں کی فکر نہیں ہوگی تو وہ قوم کی بیٹیوں کی آبرو کی کیسے فکر کرے گا؟ جو نشے میں دھت رہے گا، جس کو اپنے خود کے بوڑھے ماں باپ کی پالنے کا احساس نہ رہے گا تو وہ دوسروں کے مستقبل کی کیا فکر کرے گا؟ اللہ اکبر کبھی نشہ، کبھی فلموں کے اسٹائل میں پیار محبت اور عشق کی داستانوں کے نام پر ہمارے مسلم جوانوں کو لڑکیوں کا دل ڈالا بنا دیا گیا، فلموں کا، سیریلوں کا، آوارگی کا، عیاشی کا دل ڈالا بنا دیا گیا. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے. اللہ اکبر دوسروں کے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے نشے میں ڈوب چکے ہیں. اللہ اللہ اے میری قوم کے جوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بحیثیت مسلم جوان ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہی کہ اگر کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہوئی ہم کسی کیمرے کے اندر دیکھیں تو بڑے درد کے ساتھ دوستوں کے گروپ میں اس کو شیئر کر دیں، دیکھیں فلانی کی آبرو فلانے لوٹ لی. یہی بات اسی لیے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے جوان بنے تھے، اسی لیے مرد کہلائے تھے کہ اپنی بہن کی لٹتی ہوئی آبرو کی وہ چھوٹی سی کلپ تم کسی دوستوں کے گروپ میں شیئر کر کے اس کے ننگے پن کو مزید اور عام کرو گے، اس کی عریانیت کا نیلام کرو گے، اس کی آبرو کا مزید مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کو دیکھو گے. اے میری قوم کے جوانوں، اگر کسی کی موت پر تم غمگین ہو رہے ہو تو صرف اسی لیے کہ بس وہ کلپیں تم کسی موبائل پر چلا دو، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. بحیثیت مصطفیٰ جان رحمت کا، با وفا امتی ہونے کا اگر احساس ہے تو پھر ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا چلو کچھ ایسا کریں کہ اگر آج سے پہلے کسی بہن کی آبرو لوٹی گئی ہے تو ہم ایسا کچھ کریں گے کہ آج کے بعد کسی کی آبرو لوٹی نہ جائے، کسی کی آبرو پہ حملہ نہ ہو. اگر کسی کی بہن غربت کی بنیاد پر لوج میں بکی ہے تو آج کے بعد میں بکنے نہیں دوں گا. یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے. بحیثیت جوان کب تک کہ اپنے بالوں کو سنوارنے میں مصروف رہو گے؟ کب تک کہ منہ دھو دھو کر اپنے چہرے کو چمکدار بنانے کی کوشش کرو گے؟ کب تک کہ پھٹی ہوئی جینس پہن کر اور شارٹ شرٹ پہن کر ہیرو کے انداز میں کمر مٹکاتے ہوئے پھرتے رہو گے؟ کب تک کہ کانوں میں بالیاں پہن کر ہیرو کی نقل کرو گے؟ میرے عزیز تو بہت عظیم ہے، تو خاتم النبی جین کا امتی ہے. تجھے پتا ہے حضور کا امتی ہونا کیا ہے؟ جس کا امتی بننے کے لیے 70 انبیاء نے دعا کی تھی، اس نبی کا امتی اللہ نے بن مانگے تجھے بنایا ہے. کوئی بھی آئی پی تیری جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اپنی عظمت کو تو سمجھ، تو غلام کس کا ہے؟ تو امتی کس کا ہے؟ تو کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ جس کے آگے حضرت جبریل جیسے تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جس کے دروازے کا دربان جبریل اعظم ہے، تو اس محمد عربی کا غلام ہے. اپنی عظمت کو سمجھ میرے جوان. تو
کو روکنے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو غزلیں اور گانے گانے کے لیے پیدا نہیں ہوا. تو لوگوں کی زبان پر قرآن کا نغمہ لانے کے لیے پیدا ہوا ہے. تو کسی کی لٹتی ہوئی آبرو کی کلیپیں عام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوٹنے والے آبرو لوٹنے والوں کو حیا کا تصور اور غیرت دینے کے لیے پیدا ہوا ہے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ کرے گا کون؟ وہ نوجوان جو ہیرو کی نقل کرتا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ سوچو تو صحیح. اے میری قوم کے جوانوں، دنیا نے تمہیں پاگل بنا دیا، تمہارے ہاتھوں میں موبائل گیم دے دیے. آپ جانتے ہیں یہ نئے نئے گیم جو تمہارے موبائل میں آ رہے ہیں، انہیں تم سے محبت نہیں ہے، انہیں تم سے پیار نہیں ہے. اگر وہ ہم سے پیار کرتے تو ہمیں روٹی کپڑا مکان دیتے، ہمیں اسکول بنا کر دیتے، ہمیں ایجوکیشن دیتے، ہمیں اعلیٰ ایجوکیشن دیتے. وہ موبائل گیم کیوں دے رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں یہ پاگل قوم جتنے دنوں تک اور جتنے وقت تک گیم میں مصروف رہے گی، کتاب کہاں پڑھے گی؟ کتابوں کا مطالعہ کہاں کرے گی؟ اسٹڈی کب کرے گی؟ اسٹڈی کس وقت کرے گی؟ اس لیے ہمیں مقصد سے ہٹانے کے لیے چند گناہ ہے، اور اب ہمیں ہوش کے ناخن لے کر ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے. اللہ اکبر. اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہے اور اخروی نقصانات بھی ہے. اللہ اکبر. نشے کی بات لے لیجئے. نشہ کیا ہے میرے بھائی؟ نشہ آپ شراب سے کریں، نشہ گولیوں سے کریں، نشہ دواؤں سے کریں، نشہ ہیروئن سے کریں، نشہ جو ہے وہ ڈرگ کا کریں، نشہ کسی بھی چیز کا کریں، ایم ڈی کا نشہ کریں، کسی بھی چیز سے نشہ کریں. اب سنو، نشہ کرنے سے سب سے پہلا نقصان، عقل آپ کی اتنی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے جتنی دیر تم نشہ کرتے ہو. غور سے سننا، جتنی دیر تک نشہ کرتے ہو عقل ختم ہو جاتی ہے. اب بتاؤ، عقل گئی تو آپ اپنی ماں کی آبرو پہ بھی ہاتھ ڈال سکتے ہو، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا بھی کر سکتے ہو. اسی لیے تو شراب کو اللہ کے رسول نے ام الخبائث قرار دیا ہے. کیا سمجھ رہے ہو نشے کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو نشہ کرے اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اگر وہ مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو. اور آگے علماء نے تشریح کرتے ہوئے لکھا اگر وہ حلال سمجھ کے کرتا ہو. اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا اگر نشہ کرنے والا قرض مانگے اس کو قرض بھی مت دو. اگر نشہ کرنے والا اللہ اکبر بھوکا تمہاری محفل میں آ جائے اس کو کھانا بھی مت کھلاؤ. اپنی بیٹیوں کا رشتہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ نہ کرو. کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ مرے گا اور اپنی قبر سے اٹھے گا اور توبہ کے بغیر مرا تھا تو یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. خنزیر کا چہرہ لے کے اٹھے گا نشہ کرنے والا. اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں جلسے میں بیٹھے ہوئے لوگ نشہ نہیں کرتے. اگر یہ نشہ کرتے تو جلسے میں کیوں آتے؟ نشہ کرنے والے اتنی رات تک جاگتے نہیں ہیں میدان میں. لیکن بات اس لیے کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف مبلغین کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف جلسوں کی نہیں ہے. آپ کو خود دیکھنا ہے پورے درد کے ساتھ کون نشہ کر رہا ہے. میں اس کی کوچنگ کر کے، اس کی کونسلنگ کر کے، اس کو سمجھا کر، اس کو بجھا کر، اس کو پیار سے نشے سے نکالنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج کے نشے کے بارے میں کوئی اور بات کہنے کی بجائے ایک بات مجھے یاد آ گئی. دل کے کان سے سننا، نشے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، کیا نقصانات ہیں نشے کے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا مالک بن دینار بڑا مشہور نام ہے، اس کو علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، میں اس کو بیان کر رہا ہوں. نشے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، اور جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ مطاف حرم پورا کھچا کچ بھرا ہوا ہے، اللہ کا حرم پورا کھچا کچ بھرا ہوا ہے. ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ حاجی اس سال حج کرنے کے لیے جمع تھے. حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں میری دل کی کلی کلی خوش ہو گئی. یا اللہ، کیا دن تو نے دکھایا مسلمانوں کو. ابھی تیرے محبوب کے پردہ فرمانے کو چند سال بھی نہیں گزرے کہ تو نے اسلام کو کتنی ترقی دی، اسلام کو کتنا غلبہ دیا کہ اسلام پھیل گیا. اور اس وقت 5 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں. میرے اللہ، یہ بتا تو صحیح کہ تو نے کس کا حج قبول کیا اور کس کا حج رد کر دیا. تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں یہ دعا کر کے اپنے خیمے میں جا کر کے سویا تو مجھے بتایا گیا اے مالک،
اس حاجیوں کے محفل میں ان حاجیوں کے درمیان ایک بندہ ہے جس کا نام محمد ابن ہارون ہے. اب میں اس کا نام محمد کہہ کر نہیں لوں گا چونکہ اس کے حج کے رت کا تذکرہ ہے, ابن ہارون کہوں گا. آپ سمجھ جانا ذکر کس کا ہو رہا ہے. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ جب مجھے بتایا گیا یہاں پر بلخ کا ایک حاجی ہے, بلخستان میں رہتا ہے اور اس کا نام, اس کو ابن ہارون لوگ کہتے ہیں, ابن ہارون کا حج ہم نے رد کر دیا ہے اور اے مالک اب تمہاری ذمہ داری ہے, تم جاؤ اور جا کر ابن ہارون کو بتاؤ کہ اللہ نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا ہے. اللہ اکبر. مالک الدینار اٹھے اور اٹھنے کے بعد جہاں بلخ والوں کے خیمے تھے, بلخی حاجیوں کے خیمے تھے, وہاں جا کر کے کہنے لگے اے حاجیوں بلخ کے, یہ بتاؤ کہ تم میں ابن ہارون کون ہے, کون ہے تم میں ابن ہارون؟ تو سارے بلخ کے لوگ کھڑے ہو گئے. اے حضرت مالک آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ ابن ہارون کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, یہ بلخ کی ایک بہت بڑی ہستی ہے جسے محمد ابن ہارون کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو 40 سال سے ہر سال پیدل حج کے لیے آتا ہے. اللہ اکبر. چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں مالک الدینار, یہ 40 سال سے ہر سال پیدل حج کے لیے آتا ہے. اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ 5 دن جو سال میں روزہ رکھنا منع ہے ان دنوں کے علاوہ ہر دن روزے سے رہتا ہے. ایک مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے اور بس یہی اس کی کل غذا ہے. وہ خیمے میں نہیں رکتا, اتنا متقی ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے اکیلے رکتا ہے. ایسا اللہ کا بندہ ہے اور آپ اس کا نام لے رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مالک الدینار نے سوچا یا اللہ تیری طرف سے تو حکم ہے کہ ہم نے حج رد کر دیا, تیری طرف سے تو فرمان ہے, تیری طرف سے تو فرمان ہے کہ ہم نے حج رد کر دیا اور لوگ اس کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں. ایک بات دھیان سے سنیں, بندوں کا تعریف کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. خدا جانے مخلوق کچھ کہہ رہی ہو اور خالق نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا ہو. جب اللہ خوب عبادت کی توفیق دے تو کبھی گھمنڈ مت کرنا, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے ہو چکے ہیں. ایک بندہ جہنمی لکھا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اور وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے. آج کل کوئی 5 وقت پڑھ لے, تہجد پڑھ لے, داڑھی رکھ لے تو اپنے آپ کو میرا وہ بھائی ولی سے کم سمجھتا ہی نہیں, سب کو حقیر سمجھتا ہے, سب کو بے اوقات سمجھتا ہے. یاد رکھنا, سنو غور سے سنو, جب تک کہ دونوں پیر جنت میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک کہ ہم بالکل بے فکر نہیں ہو سکتے. میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے یہاں جہنمی لکھا ہوتا ہے, عمل جنتیوں جیسے کرتا ہے, زندگی گزرتی ہے جنتی 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 جیسا عمل, حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے, ایک قدم کا فاصلہ, اور تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے. ایک قدم کا فاصلہ جنت میں اور اس میں رہ جاتا ہے اور پھر وہ جنتی جیسے عمل کرنے کی بجائے جہنمی جیسے عمل کرنے لگتا ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے حتیٰ کہ وہ جہنمی ہو کے مرتا ہے. اور پھر فرمایا کسی کو اللہ جنتی لکھ دیتا ہے اور وہ پوری زندگی جہنمیوں جیسا عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور وہ بندہ جہنم کے بالکل قریب چلا جاتا ہے, لیکن اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے اور پھر وہ بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے اور پھر وہ جنت میں جاتا ہے. میرے بھائی کیا کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم, آج ہم گھمنڈ کرتے ہیں ہم سنی ہیں ہم جنتی ہے, ہم سنی ہے ہم جنتی ہے. میں علماء کی موجودگی میں پوچھتا ہوں میرے بھائی تو کیسا سنی اور جنتی ہے کہ تجھے طہارت
کی سنتیں بھی نہیں پتا، اور تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، تجھے 5 کلمے بھی نہیں یاد، اور تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جاتا ہے، ہفتے بھر مسجد سے غائب رہتا ہے، کون سا سنی ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تجھے سنی مانوں یا کربلا والوں کو سنی مانوں؟ اللہ اکبر، وہاں تو بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، تب بھی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، اور یہاں اے سی میں سوتا پڑا ہے، اور فجر میں غائب ہے، ظہر میں غائب ہے۔ آپ بتائیں بڑی معذرت کے ساتھ، اگر کوئی آپ کو یہ سبق سکھا رہا ہے کہ تیرا سنی ہونا جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، تجھے کوئی نماز روزے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں میرے بھائی، وہ کتنا بھی بڑا انسان ہو، وہ تیرا دشمن ہے، دشمن۔ کیوں؟ شاعری کی دنیا اور ہے اور حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان والے اہل بیت، اپنے اہل بیت سے کہا تھا، اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل۔ حضور نے اپنے گھر والوں سے کہا۔ یہ جملے لوگوں کو تلخ لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ فرمایا بنو ہاشم، اے میرے خاندان کے رسول کے خاندان کے لوگوں، مالک جنت اپنے گھر والوں کو کہہ رہے، اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لاؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا۔ اس رسول اللہ کے گھر والوں نے اس بات کو کتنا سیریس لیا؟ آپ سیریس نہیں لے رہے، آپ سیریس نہیں لے رہے، ڈر والے ہو کے سیریس نہیں لے رہے۔ گھر والوں نے کتنا سیریس لیا، کتنا سیریس لیا، کتنا عمل کیا، کتنا عمل کیا کہ در والے صرف محراب اور منبروں پہ قرآن پڑھتے